بسم اللہ الرحمن الرحیم طلسم عشق رائٹر رابعہ شاہ ایپیسوڈ نمبر 8 رخصتی کے وقت میں حفظہ نہ اپنے باپ سے ملی تھی نہ ہی اپنی ماں سے۔ وہ خاموشی سے باہر جا کر برق کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وجدان اور برق نے اس کے اس عمل کو بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ برق تو ابھی تک مشام کی دھمکی سے نہیں نکلا تھا کہ اس کے بعد اس کا یہ سپٹ انداز۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وجدان نے اس کو آسمان کی جانب دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا اور خود بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی حویلی کی جانب نکلی تھی۔ تھوڑی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوبصورت سی حویلی کے سامنے رکی تھی۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور گاڑیوں کے دروازے کھولے۔ حفظہ نے نفرت بھری نگاہوں سے حویلی کو دیکھا اور اپنا دوپٹہ سنبھال کر گاڑی سے اتری۔ برق نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اپنے برابر میں بیٹھے وجدان پر ڈالی اور حویلی کے اندر بڑے سب لاؤنج میں ہی تھے کہ بدقسمتی سے صغیر شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ برق نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو سپٹ سے چہرے کو سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سردار لالا آپ بھی آ گئے، مصطفیٰ کی چہکتی ہوئی آواز سے سب نے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ حفظہ بیزار سی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے وجدان، سردار، ابھی آپ کی ہی شادی کی بات چل رہی تھی۔ وہ چہک کر اس کے بغل میں آ کھڑا ہوا تھا اور کندھے سے کندھا ٹچ کرتے ہوئے بولا۔ پھر ایک نظر کھڑی حفظہ پر گئی تو آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا۔ اوئے مس پٹاخہ، آپ یہاں کیسے؟ مصطفیٰ کی آواز پر حفظہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنے دانت دکھائے۔ مصطفیٰ نے آئی برو اٹھائی۔ برق نے مصطفیٰ کی جانب قدرے حیرت سے دیکھا۔ صغیر شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی سب اپنی اپنی جگہ پر سے کھڑے ہوئے تھے۔ صغیر شاہ اپنی بھاری آواز میں بولے، برق شاہ کون ہے یہ لڑکی اور تمہارے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ تم نہیں جانتے یہاں تک آنے کی اجازت صرف حویلی والوں کو ہے۔ تم کس کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ انہوں نے وجدان سے سوال کی بجائے برق سے پوچھا تھا۔ وہ ابھی کچھ بولتا اس سے پہلے حفظہ بولی، باندھی ہوں ان کی۔ اس نے اسپٹ لہجے میں بے لچک سا کہا تھا۔ وجدان اور برق دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بڑی کر کے حفظہ کی جانب دیکھا۔ کیا بول رہی ہو لڑکی؟ ہوش میں تو ہو؟ صغیر شاہ نے اس کی بات سن کر سیخ پا ہوئے۔ اس کی بات سن کر تقریباً سب کے ماتھے پر ہی بل پڑے تھے۔ جی انکل، میں بالکل ہوش میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے، میرے بابا کا قرض معاف کیا ہے، تو یعنی میں تو ان کی بیوی نہیں، باندھی ہوئی نا؟ کیا بول رہی ہو لڑکی؟ کس سے نکاح ہوا ہے؟ کس نے تمہارے باپ کا قرض معاف کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولے، کیونکہ وہ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں پائے تھے کہ نکاح کس سے ہوا ہے، کس کی بیٹی ہے یہ۔ اور ایک بار پھر کسی طرف سے جواب نہ ملنے پر وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے، میں اپنے ابا کی بیٹی ہوں۔ وہ پھر لاپرواہی سے بولی۔ وجدان نے اس چھوٹی پٹاخہ کو دیکھا جو اپنے گھر میں بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ یہاں ان دونوں بھائیوں کی جان نکلنے کے در پر تھی۔ برق نے پریشان سی نظر وجدان کو دیکھا۔ انکل، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے ماتھے پر بل بھی آ گئے ہیں۔ کیا آپ مجھے یہاں سے دھکے مار کے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ لیکن پلیز ایسا مت کرنا، میرا کوئی نہیں ہے اس گھر کے علاوہ، اس نے بھرپور رونے کی اداکاری کرتے کہا۔ برق اس کی کینچی جیسی چلتی زبان سے غش کھانے کے در پر تھا۔ وجدان کی بھی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی، البتہ مصطفیٰ تھوڑا حیران تھا کہ یہ یہاں پر کس کی بیوی بن کر آئی ہے۔ صغیر شاہ نے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں کیا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب پہلے مجھے دو، پھر دوسری بات میں کیا پوچھ رہا ہوں، کس سے نکاح ہوا ہے تمہارا؟ برق سے؟ یہ وجدان سے۔ لو جی، ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتہ چلا؟ وہ بالکل ڈرامائی انداز میں سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ ارے انکل، میں برق سائیں کی بیوی ہوں۔ سوری، باندھی ہوں۔ برق یہ وجدان کچھ بولنے اس سے پہلے حفظہ پھر بولی تھی۔ صغیر شاہ نے ایک نظر وجدان کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں سے ان سے جیسے کچھ کہا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے اور ایک دم پیچھے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ سحر، وجدان نے اسپٹ سے لہجے میں سحر کو پکارا جو ہونکوں کی طرح اس بولنے والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ سحر، کچھ بول رہا ہوں میں۔ اس نے جب اس کو اتنا محو دیکھا تو ایک بار پھر بلند آواز میں بولا۔ وہ گڑبڑا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی لالا، حفظہ کو کمرے میں لے جاؤ، برق نے کہا۔ لیکن جی لالا، وہ برق میرے ساتھ آؤ دادا جی کے کمرے میں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا۔ اس کے نکلتے ہی پیچھے برق، مکرم شاہ، شرجیل شاہ سب اس کے پیچھے گئے تھے۔ مصطفیٰ جاتے جاتے رکا تھا اور حفظہ کو دیکھا تھا۔ گڈ ون مس پٹاخہ، وہ شوخی سے بولا تھا۔ اٹس مائی پلیزر سر، وہ سر کو خم دیتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی سحر اس کے قریب آتی نگین بیگم نے حفظہ کی کونی جکڑی۔ کون ہو تم اور خود کو میرے بیٹے کی بیوی بتا رہی ہو؟
ارے آنٹی جی، میں نے کب کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں؟ میں تو ان کی باندھی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے وہ آگے کچھ کہتی، ان کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اس کا نازک گال سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے شوق کی کیفیت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی بھی ہو تم، صرف دو دن بعد تم یہاں سے نکال کر پھینکوں گی، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ نگین بیگم ایسی خاتون تھی جو بے انتہا کی بے رحم، جن میں اپنی سگی بیٹی کے لیے بھی محبت نہیں تھی، وہ کیا کسی کی بیٹی کو اپناتی۔ وہ تو یہی سن کر پاگل ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کے بغیر شادی کر لی، اور اس کے کپڑوں سے بھی وہ کوئی نچلے طبقے کی لگ رہی تھی۔ وہ شہر سے بھی بے انتہا کی نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے تینوں بیٹے ہی ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو ایک چاند جیسی بیٹی سے بھی نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس معصوم کے احساسات کو روندا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے بے حد برعکس تھیں۔ وہ بس پوری حویلی پر اپنی حکومت چاہتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنی دیورانی کو بھی نیچا دکھاتی تھی۔ ان کا رویہ سارے ملازموں اور اپنی بیٹی اور دیورانی کے ساتھ ایک جیسا تھا، البتہ اپنی نند کے ساتھ وہ بے انتہا سے زیادہ اچھی تھیں۔ سحر نے سہمی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، جو غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ حفصہ کا ہاتھ ابھی بھی اپنے گال پر تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پیر پٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سحر حفصہ کے قریب آئی۔ بھابھی، اس نے اتنے پیار سے کہا۔ حفصہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئے میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں؟ چلو اس نے خود کو کمپوز کیا اور اس کے ہم قدم ہوئی پیچھے۔ حال میں بچے لوگ بھی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ صغیر شاہ کے کمرے میں اس وقت وجدان، برق، مکرم، مصطفیٰ مکرم اور شاہ شرجیل شاہ سب موجود تھے، سوائے آریان اور مستجاب کے۔ صغیر شاہ وجدان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے اس سے سوال گویت تھے۔ برق وجدان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں ہی مصطفیٰ بھی کمینی سی مسکراہٹ لیے کھڑا وجدان اور برق کی شامت کے مزے لے رہا تھا۔ وجدان شاہ، میں پوچھتا ہوں، تم گئے اس کے ساتھ اس کا نکاح کروانے اور ہم میں سے کسی کو بتانا تک کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم اتنے بے مول ہیں کیا؟ انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وجدان کا چہرہ سپرد تھا، برق کے چہرے پر ہلکی ہلکی پریشانی تھی۔ وجدان بالکل خاموشی سے صغیر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے جواب نہ دیتے دیکھ کر صغیر شاہ نے دوبارہ بھڑکتے ہوئے پوچھا تھا، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں سردار صاحب، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ اس نے سرد سانس خارج کی اور سیدھا ہو کر بیٹھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، دادا، برق پسند کرتا ہے اس لڑکی کو اور نکاح جلد کرنا تھا، اس لیے آپ سب کو نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ کبھی نہیں کرنے دیتے، اور وقت بھی کم تھا۔ تم کو پتہ ہے وہ کس ذات کی ہے، کس خاندان کی ہے؟ وہ ایک بار پھر جھنجھلا کر بولے تھے۔ دادا، اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کون ہے، کس ذات نسل کی ہے؟ ہمارا برق پسند کرتا ہے اسے دادا، اور کیا چاہیے؟ لڑکی مسلمان ہے، بس اتنا میں جانتا ہوں، اور ویسے بھی لڑکی نے بیاہ کر یہاں آئے، لڑکے نے تھوڑی جانا تھا۔ اور دادا، آپ تو اتنے سمجھدار ہیں، پھر ایسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بول کر مکرم شاہ سے مخاطب ہوا تھا، بابا آپ بتائیں کیا ہے اس میں غلط؟ اگر برق اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، نکاح کیا، نیک کام کیا، اس میں غلط کیا ہے؟ مکرم شاہ نے اس کی بات سنی اور صغیر شاہ سے مخاطب ہوا، ابا وجدان ٹھیک بول رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، شادی تو ہو گئی، انہوں نے رسانیت سے کہا۔ مکرم شاہ ایک ایسے شخص تھے جو نہایت ہی رحم دل انسان، جو بہت نرم دل کے مالک، ان کا بس چلے تو وہ کسی ایک چیونٹی کو بھی نہ مارے، بہت زیادہ رحم دل، ان کو ہر انسان چاہے وہ غلط ہی ہو پر وہ پھر بھی صحیح ان کے لیے برابر ہوتا ہے۔ لیکن ابا، بھائی کی بات بھی تو ٹھیک ہے نا، کیا ہم کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں جو ہم سے چھپ کر نکاح کیا گیا؟ شرجیل شاہ نے خفگی سے مکرم شاہ کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ شرجیل شاہ اپنے بھائی ہی کی طرح نہایت ہی رحم دل انسان تھا۔ صغیر شاہ کے بیٹے بالکل اپنے باپ پر نہیں گئے تھے، وہ دونوں ایک جیسے تھے، لیکن شرجیل شاہ ہمیشہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے تھے۔ مکرم شاہ کی طرح سب کو ایک ترازو میں نہیں تولتے تھے، لیکن وہ بھی ایک رحم دل انسان تھے جس کے سینے میں بھی دل تھا۔ ٹھیک بول رہے ہیں چاچو آپ کا، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ ہم لوگوں نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے دادا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم 4 بندے گئے، نکاح کیا اور لڑکی لے آئے۔ اگر اب آپ کو پورے گاؤں کو بتانا ہے تو ولیمے کی ایک تقریب رکھ لیں اور سب کو انفارم کر دیں۔ دادا آپ یہ بتائیں، یہ کوئی غلط کام کرتا ہے؟ اس لڑکی کے گھر میں شور ڈالتا، پریشان کرتا، ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا، کیا یہ سب صحیح رہتا؟ اس نے اسلامی طریقہ اپنایا، لڑکی کے ماں باپ سے بات کری، وہ راضی ہوئے اور نکاح کر کے لڑکی گھر لے آیا۔
اس میں کیا غلطی ہے؟ اور سب میں مین بات ہے دادا برق کی کوئی بچپن کی مانگ تھوڑی ہے، اس کے ساتھ غلط ہو گیا۔ میں جانتا ہوں وجدان تم ٹھیک بول رہے ہو، لیکن بیٹا کچھ طریقے ہوتے ہیں شادی کے، یہ سب دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ لڑکی کی کیا ذات ہے، کس خاندان سے۔ اگر یہ نالائق ہمیں بتاتا تو ہم باقاعدہ رشتہ لے کر جاتے۔ انہوں نے وجدان کے برابر میں کھڑے برق کو گھورتے ہوئے کہا تھا، دادا لڑکی مسلمان، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور ایک بار پھر سمجھانے والے انداز میں بولا تھا تو صغیر شاہ نے اپنے ہونٹ بیچے۔ اس کی باتیں سن کر صغیر شاہ کہیں حد تک رام ہو گئے تھے۔ انہوں نے برق کو دیکھا جو تشکر نگاہوں سے اپنے بھائی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی جانب دیکھا اور ان کی آنکھوں سے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ پھر ایک نظر برق کو دیکھا تو برق سائیں کیا سن رہا ہوں میں؟ برق نے ہڑبڑا کر ان کی جانب دیکھا۔ جی دادا پسند کرتے ہو؟ اس کو محبت ہو گئی؟ ہم نے تو سنا تھا کہ بلکہ دیکھا تھا تم تو غریبوں کو منہ تک نہیں لگانا نہیں پسند کرتے تھے، ایک غریب کی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ وجدان کے ہونٹ بھی ان کی بات سن کر مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ دادا بس وہ کھسکانا سا ہنسا تھا۔ مبارک ہو تم کو نکاح۔ وہ کھڑے ہوئے اور اس کو گلے لگایا۔ خیر مبارک دادا۔ وہ بھی ان سے گرم جوشی سے ملا۔ سب باری باری اس کے گلے لگے اور سب اس کی ایک کے بعد ایک کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے مصطفیٰ آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں بھائیوں کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وجدان انجان بنتے ہوئے بولا۔ نہیں تم دونوں مجھے یہ بتاؤ، کیا میں سوتیلا ہوں؟ کیا مجھے کچرے سے اٹھایا ہے؟ میرا کوئی نہیں ہے ہی نہیں، مجھ سے تو کیا کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ وجدان نے بیزاریت سے اس کی نوٹنکی کو دیکھا۔ برق اس کے قریب ہوا۔ لالا بات تو سنے یار۔ نہیں میں نہیں سنتا، وہ خفگی سے بول کر دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ لالا پلیز ایک دفعہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نہیں مجھے کسی کی بات نہیں سننی ہے، مجھے سب تو مجھے ویسے بھی گھر کا ملازم سمجھتے ہیں، میرا تو کوئی نہیں ہے ہی نہیں، ایک دفعہ تو سن لے میری منت کرتے ہوئے بولا۔ نہیں سننا مجھے کسی کی بات، وہ احتراماً بولا تھا۔ وجدان کھڑا ہوا۔ چل برق تو اپنے کمرے میں جا، کوئی ضرورت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کی اس فالتو انسان کے سامنے۔ مصطفیٰ منہ پھلا کر پلٹا۔ یہ تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے نا میرے بھائی، تو بتا کیا ہوا جو تو نے مس پٹاخہ سے شادی کر لی؟ وجدان نے آئیبرو اٹھائی۔ مس پٹاخہ کیا مطلب لالا؟ برق تھوڑا حیران ہو کر بولا تھا۔ ابے یہ مشام بیگ یعنی میری دوست کی بہن ہے، مطلب یہ حمزہ مشام تینوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور حمزہ اور حفظہ مشام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ وکیل ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ بات سن کر ذرا وجدان نے ماتھے پر بل ڈالے اس کو مخاطب کیا۔ ہاں تو بے خاندان والوں سے ملتے ہیں؟ مصطفیٰ نے اپنی بے خبری پر زبان دانتوں تلے دبائی اور دانتوں کی نمائش کی۔ ارے وہ تو بس وہ بات کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مصطفیٰ اگر تم ملتے ہو تو ان لوگوں سے تو رابطہ ختم کر دو، دادا کو اگر معلوم ہوا تو وہ تم سے ناراض ہوں گے۔ یار وجی میں کیا بول رہا ہوں؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ویسے برق تو نے غلط لڑکی سے شادی کری ہے، تیرے کو بیٹا علم ہی نہیں ہے کیا چیز ہے وہ، اور بیٹے تجھے تو لوہے کے چنے چبوائے گی۔ اس کی بات سن کر وجدان نے ایک زندگی سے بھرپور کہکا لگایا جس میں مصطفیٰ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ لالا اس کا تو نہیں پتہ، لیکن میں اس کی جو بہن تھی نا مشام، آئی تھنک یہی نام تھا۔ ہاں یہی نام ہے، مصطفیٰ نے اس کی تصحیح کی تھی۔ یار کیا بندی ہے، اتنی خطرناک دھمکی دے کر گئی تھی میرے منہ پر، اس نے وہ دھمکی یاد کر کے جھرجھری لی۔ تم دونوں نہیں جانتے کیا چیز ہے وہ، بہت زبردست لڑکی ہے، آج تک ریکارڈ ہے اس کا، ایک کیس نہیں آ رہی، اپنے کیریئر کی بیسٹ لائر ہے، کمال ہے یار وہ۔ مصطفیٰ نے مشام کو یاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو پسند کرتا ہے اس کو؟ وجدان بے ساختہ بولا۔ نہیں بھائی اور ہاں بھائی، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وجدان الجھا۔ چھوڑ اتنا انٹرسٹ مت لینا، چلو بھائی تمہارا ٹائم ہوا جاتا ہے مار کھانے کا، تم جاؤ اپنی بیوی سے ٹھڈے کھاؤ۔ اس کی بات پر برق وجدان نے بھی زندگی سے بھرپور کہکا لگایا تھا، کمرے سے باہر کی جانب نکلا۔ مشام اور حمزہ گاؤں والے گھر پر گئے ہوئے تھے، شہر جانے کی دونوں کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اس لیے گاڑی حویلی کی جانب موڑ لی تھی۔ دونوں گمسم سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے تھے، زمین کو کوئی غیر مرائی نقطے تک رہے تھے۔ ان دونوں نے راستے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی، دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی تھی۔ حمزہ جو ہر وقت اس سے لڑتا رہتا تھا، اس کو پریشان کرتا رہتا تھا، آج اس کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی، دل شدت سے بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، دماغ صرف ایک ہی بات بول رہا تھا کہ اس نے دیر کر دی۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہوتے جس کو وہ بے دردی سے صاف کرتا، اس نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا اور بے آواز کہا، نہیں مجھے کوئی محبت نہیں تھی اس سے، بس دل کے بہت قریب تھی، اس لیے اتنی تکلیف ہوئی۔ اس نے خود کو نفی کی اور نظر گھما کر مشام کو دیکھا جو سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔
حمزہ نے مشام کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جسم ڈھیلا تھا اور اس کو ٹھیک نہیں لگی تھی۔ کوئی بات نہیں امیشی، حمزہ نے خود پر ضبط کرتے ہوئے مشام کو تسلی دی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ سیدھی ہوئی اور سانس اندر کھینچی۔ ہاں پوچھو، وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپاتے ہوئے بولا۔ اس نے سانس خارج کی اور نم لہجے میں بولی، پسند کرتا تھا تو اس کو؟ حمزہ 5 سیکنڈ خاموش رہا اور بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ مجھ سے جھوٹ بولے گا؟ اس نے اس کے کندھے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مشی، میں خود سے بھی جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، میری نہیں ہے وہ، اب کسی اور کی ہے، کسی اور کے نکاح میں ہے، میری نہیں ہے وہ، نہ ہی میری ہو سکتی ہے، وہ بہت الگ ہے اور میں بہت الگ، ہم دونوں بہت دور ہیں، بہت دور۔ اس نے بول کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، لیکن پتہ ہے حمزہ، اپنی حفظہ جو بول رہی تھی، جو دیکھ رہی تھی، ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ جتنا میں دیکھ سکتی تھی، جتنا مجھے سمجھ آیا، کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تو ایسا ہوا ہمارے آنے سے پہلے اس کے ساتھ جس پر یہ مجبور ہو کر ایسا بات کر گئی۔ حفظہ جو دیکھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ حمزہ پر درد سب مسکرایا تھا اور نفی میں سر ہلایا نہیں مشی، ایسا کچھ نہیں ہے، تم وکیل ہو نا، اس لیے شک کر رہی ہو۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا ہوتا۔ خیر دعا کرو کہ اس کے آگے کی زندگی اچھے گزری، آمین، حمزہ نے بے آواز کہا اور حویلی میں نگاہ گھمائی۔ سب کہاں ہیں مشی؟ کوئی دکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ کمروں میں ہوں گے سب، میں بھی تھوڑا آرام کر لوں، پھر ملتے ہیں سب سے، وہ اٹھتے ہوئے بولی اور پلٹی۔ اس سے پہلے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ مشام نے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور مسکراتے ہوئے بولی، دادا جی پہچان لیا ہے میں نے۔ ہاتھ ہٹائے پلیز، وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اقبال صاحب نے منہ بسور کر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ تم ہمیشہ ہی ایسی کرتی ہو، انہوں نے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ اوفو دادا جی، ہم آپ کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں، اور ان کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ آپ کی بات سے ہمیں وہ گانا یاد آ گیا، وہ چہک کر بولے۔ کون سا؟ تیرے آنے کی خوشبو، تیرے جانے کا منظر، تجھے ملنا پڑے گا اب زمانہ ہوا۔ ان کے گنگنانے پر دونوں نے قہقہہ لگایا تھا۔ کوئی دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ مشام صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں سب آئے نہیں میرے بچوں سے ملنے؟ نہیں نہ دادو، کوئی نہیں آیا ہم سے ملنے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں تو آئے ہوئے۔ مشام ان کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی آتے ہوں گے سب، شاید کمروں میں ہوں گے، میں پیغام بھجواتا ہوں۔ شہر سے مشام بیگ آئی ہے، وہ ان کی بات سن کر کھلکھلائی تھی۔ دادو میں ذرا چینج کر لوں؟ حمزہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں جاؤ جاؤ برخوردار، تم اور آرام کرو، کیونکہ ہمیں اپنی جان کے ساتھ کچھ پرسنل باتیں کرنی ہیں۔ حمزہ ان کی بات سن کر مسکرایا۔ چلیں جی، کر لیں آپ اپنی پوتی سے، اور میں ملتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ وہ بول کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مشام ان کی طرف مڑی۔ کون سی پرسنل بات کرنی ہے میرے دادا جی نے؟ وہ ان کو لاڈ کرتے ہوئے بولی۔ آپ نے کہا تھا آپ ہمارا رشتہ دیکھیں گی، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی ہمارے لیے، وہ تھوڑا خفا ہوتے ہوئے بولی۔ مشام نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ نہیں دادا جی، میں دیکھ رہی ہوں آپ کے لیے، ایکچولی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے ذرا لڑکی نہیں رہی نا، ورنہ تو کوئی بھی مل جاتی، کوئی بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا اتنی لڑکیاں فلیٹ ہو گئیں آپ کی پکچر دیکھ کر، لیکن وہی کوئی آپ کی ڈیمانڈ پر اترتی ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، کون فلیٹ ہوئی ہے؟ وہ اس کی بات سن کر اشتیاق سے بولے۔ مشام کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دادا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی فریش ہو جاؤں، پھر ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں جاؤ کر لو، کوئی میرا تو سوچتا ہی نہیں، ہماری تو جو زوجہ تھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اور اب ہم چاہتے ہیں کوئی زوجہ مل جائے، وہ بھی نہیں ڈھونڈ کر دے رہے ہوں گے آپ لوگ۔ میں بھی چلا جاؤں گا نہ تمہاری دادی جی کے پاس، پھر معلوم ہوگا۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولے۔ پلیز دادو ایسی بات نہیں کریں یار، وہ ان کے سینے سے لگتی ہوئی بولی تھی۔ مل جائے گی کوئی نہ کوئی، میں ڈھونڈ رہی ہوں نا، پلیز۔ وہ ان کے ساتھ لگ کر پیار سے بولی تو انہوں نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ جاؤ میری جان، مذاق کر رہا تھا، پریشان نہیں ہوتے، تم آرام کرو، میں مزے کا کھانا کا بولتا ہوں، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ وہ بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ آج اقبال صاحب کو وہ بہت پریشان لگی تھی اور حمزہ بہت اداس۔ انہوں نے بہت گہری نگاہوں سے ان دونوں کی پشت کو گھورا تکا تھا۔ جاری ہے۔